اچھی بات ہے، لوگ یوم آزادی مناتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہم بھی ہر سال 14 اگست کے موقع پہ کوئی نہ کوئی ایونٹ رکھتے ہیں، کوئی ایسا پروگرام رکھتے ہیں جس سے لوگوں کے اندر ملک کی محبت پیدا ہو. لیکن یہاں ایک بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ہمیں مختلف قوموں میں تقسیم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. بعض لوگ ملک کی محبت میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ملک سے محبت کے اظہار میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں. ان کو یعنی محبت نہیں ہوتی، مگر محبت کا جو اظہار کا انداز ہوتا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بڑا محب وطن کوئی ہے ہی نہیں، لیکن وہ ملک کی بنیادوں کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. 14 اگست کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مواقع پہ، بعض جگہوں پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خوب ہلا گلا کر رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں مکس گیدرنگ کے ساتھ. ان کو انٹرٹینمنٹ کا ایک موقع مل جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 14 اگست پہ بہت سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری نئی نسل ہے یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشی کریں کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے ہیں جس نے ہمیں بنایا، اور قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوال کرے گا. تو ملک سے محبت تو کرنی چاہیے کیونکہ ملک کی حفاظت اس پر موقوف ہے، لیکن وہ محبت بھی کسی تمیز کے دائرے میں ہونی چاہیے، ادب کے دائرے میں ہونی چاہیے. بالکل ایسے ننگ دھڑنگ ہو جانا، بعض جگہوں پر تو شرابیں بھی پی جانے لگی ہیں. تو یہ پاکستان کے نظریے کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے. جن لوگوں نے پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دی تھیں وہ اگر زندہ ہو جائیں اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں تو ان کو کس قدر افسوس ہوگا. آپ مجھے بتاؤ کہ کیا بھلا کوئی ناچنے کے لیے اور شراب پینے کے لیے بھی قربانی دیتا ہے؟ اتنے لاکھوں لوگ کٹے ہیں جب ہندوستان اور پاکستان ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں ایک ریاست دی جس میں ہم اسلام کی بات تو کر سکتے ہیں، اسلام پر عمل نہ بھی کریں تو آواز تو اٹھا سکتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے. دنیا کی ہر ریاست ایسی نہیں ہے جس میں آپ اسلام کی آواز اٹھائیں. پاکستان وہ ریاست ہے جس میں آپ اسلام کے لیے آواز اٹھا سکتے ہو. جو آپ کی آواز کو کچلے گا وہ ظالم کہلائے گا. تو اس لیے بات میں یہاں سمیٹتا ہوں، جو اصل موضوع ہے وہ میرا یہ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات تھی جو ذہن میں تھی کہ 14 اگست آ رہا ہے تو بالکل مادر پدر آزاد نہ ہو جائیں. ملک سے یقیناً محبت کرنی چاہیے، اور اس لیے کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ ہمیں اپنے ملک سے اس لیے کہ پاکستان جیسا اس وقت اسلامی ملکوں میں اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع سے میری مراد ہے مسلمانوں کے دفاع کے لیے اتنا طاقتور ملک ابھی تک پاکستان کے علاوہ کوئی ہے نہیں. اگر پاکستان اللہ نہ کرے راستے سے ہٹ گیا تو آگے پھر اسلام دشمن قوتوں کے لیے ریاستوں کو ہڑپ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ پاکستان ہے جو کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے. اور ایک بات خوب اچھی طرح کان کھول کے سمجھ لیں، پہلے سن لیں پھر سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں گے کان کھول کے سمجھیں گے کہاں، سنیں گے نا. وہ یہ ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ریاستوں کو ہدف بناتی ہیں کیونکہ ان کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے، اور جو چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ریاستوں سے فکر نہیں ہوتی، وہ 2-2 3-3 4-4 فرد کا سوچ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بگڑ گیا وہ بگڑ گیا، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. مثلا ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں کہ بھائی ملک کو بچانے کی فکر کرو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ملک میں، شرابیں پی جا رہی ہیں، طوائف خانے چل رہے ہیں. آپ افراد کو دیکھ رہے ہو اور ہم کسے دیکھ رہے ہیں؟ ریاست کو. کیونکہ ریاست اگر ختم ہو جائے تو پھر یہ طوائف خانے ایک چھوٹا مسئلہ بن جائے گا، ہر گلی محلہ طوائف خانہ بن جائے گا. ابھی اگر کوئی خیر نظر آ رہی ہے نا، خیر، وہ بھی اس لیے کہ ریاست محفوظ ہے. آپ کو شر تو نظر آ رہا ہے ملک کے اندر، جو خیریں ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. یہ خیریں ختم ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی. بہت مشکل ہے سمجھانا، کیا کریں. دیکھو جب خلافت عثمانیہ تھی، ایک بہت بڑی ریاست تھی مسلمانوں کے پاس، اس وقت جو شر پسند لوگ تھے ان کو ترکوں کی برائیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن ترکوں کی وجہ سے جو اسلام کا نام دنیا میں بلند تھا اس سے وہ نظر انہوں نے ہٹائی ہوئی تھی.